کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے پچھتاتے ہوئے۔ فأخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین، تو انہیں آ لیا سچی چنگھاڑ نے، تو ہم نے انہیں گھاس کوڑا کر دیا، تو دور ہوں ظالم لوگ۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگتیں یعنی قومیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کوئی امت اپنی میعاد سے نہ پہلے جائے نہ پیچھے رہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک پیچھے دوسرا، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیے اور انہیں کہانیاں کر ڈالا، تو دور ہوں وہ لوگ کہ ایمان نہیں لاتے۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا۔ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے غرور کیا اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے۔ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، تو بولے کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے۔ فكذبوهما فكانوا من المهلكين، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے ہوئے میں ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی کہ ان کو ہدایت ہو۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی کیا اور انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین جہاں بسنے کا مقام اور نگاہ کے سامنے بہتا پانی۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علیم، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ
اور اچھا کام کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے، قرآن کریم پڑھنے کی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا عنوان اور آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے، یہ ایک بڑا دل کو چھو لینے والا موضوع ہے، اور اس طرف فی زمانہ موجودہ حالات اور سینیریو کے اندر اور ان سرکمسٹانسز کے اندر جن سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں اس موضوع کی اپنی ایک اہمیت اور افادیت اور بینیفٹ بھی ہے۔ موضوع ہم نے رکھا ہے عظیم مائیں، اور ان عظیم ماؤں میں اگر بات کی جائے اور نظر دوڑائی جائے تو مجھے جو چمکتا دمکتا نام سب سے پہلے نظر آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نظر آتا ہے۔ تو کچھ ذکر انشاءاللہ الکریم ام مصطفیٰ کا بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے لوگ ہو گزرے ہیں، ان کو مقام محبوبیت تک پہنچانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بنانے میں، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کروانے میں ان کی ماں کا کتنا بڑا کردار رہا، کچھ ذکر ہم اس کا بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اگر دیکھا جائے عظیم ماؤں کے اندر اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی آتا ہے کہ آپ سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ ہیں، اور پھر انہی عظیم ماؤں کے اندر حضرت سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا چمکتا دمکتا نام بھی آتا ہے۔ یوں ہی آپ چلتے چلے آئیں، اور اسلاف میں اگر آپ دیکھیں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ، ان کا نام بھی آتا ہے۔ اور آپ دیکھتے چلے آئیں اولیاء کی جو ہے وہ تربیت کے اندر ان کی ماؤں کا جو کردار رہا ہے، تو آپ کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی امی جان کا نام نظر آئے گا، آپ کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی امی جان کا نام نظر آئے گا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی امی جان کا نام نظر آئے گا۔ یوں ہی اولیاء میں صلحاء میں اگر آپ دیکھتے چلے آئیں تو آپ کو ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی نظر آئے گا۔ آج ہم کچھ ذکر ام عطار رحمت اللہ علیہ کا بھی انشاءاللہ الکریم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی والدہ کا، اپنے والد کا فرما بردار بنائے، ان کا پاپوش بردار، یعنی ان کا خدمت کرنے والا، ان کی جوتے اٹھانے والا، ان کا خیال کرنے والا، ان کا احساس کرنے والا اللہ ہمیں بنائے، اور والدین کی نافرمانی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی بڑی کیٹیگوریکلی اس کو عرض کر دوں، والد صاحبان کو دیکھا ہے کہ وہ یہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں کہ جس کو دیکھیں وہ ماں کا ہی مقام بیان کرتا ہے، تو باپ کا کیا کوئی مقام نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ کسی ایک صاحب فضیلت یعنی کسی ایک قابل عزت کا ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی قابل عزت ہے، کوئی اور قابل عزت نہیں ہے۔ تو باپ کا مقام بھی کچھ کم نہیں ہے، باپ کا مقام بھی کچھ کم نہیں ہے۔ بہرحال ماں کا مقام زیادہ کیوں ہے اور اس کا ذکر زیادہ کیوں ہے کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقدم رکھ کے بیان کیا ہے۔ کیسے بیان کیا ہے؟ انشاءاللہ الکریم
یہ آگے چل کے پروگرام میں ہم سنیں گے۔ حضرت قبلہ قاری حکیم خلیل اتاری صاحب جزا شرف ہو، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ مرحبا خلیل بھائی، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ خلیل بھائی سے ہم انشاءاللہ کلام سنیں گے، آپ کی کالز کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ خلیل بھائی سے پہلے کلام سنیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد ان سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد مشکلیں ان کی حل ہوئی قسمت ان کی کھل گئی ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ ہو ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء
کوئی پہنچا نہ نبی رتبہ عالی کو تیرے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے اور رسولوں سے سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں آمینہ دا چنتے حلیمہ دا دلارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن پڑھ کے قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے انبیاء ہیں سب سب مہارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں اور رسولوں سے ہمارا نبی اور رسولوں سے سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو تھے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو پاک کرنے کو جاں فضا ہو سب بشارت کی عزا تھے تم عزا کا مدعا ہو سب تمہاری ہی خبر تھے تم سفر کا منتہا ہو قرب حق کی منزلیں تھے تم سفر کا منتہا ہو سور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہو سب جہت کے دائرے میں شجاعت سے تم ورا
مکان تم لا مکان میں تن ہے تم جانے صفا ہو سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہ خدا ہو خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ہے وہ ذات کی صورت میں جو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، اللہ اکبر. اور جس کو شایع ہے عرش بریں پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. ابھی پروگرام کے عنوان پر آتے ہیں. عظیم مائیں آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلے اگر میں اس موضوع کو دیکھتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نظر آتی ہیں. تو استاد صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی بھی کیا ہی خوبصورت شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حضور کی امی بنایا ہے. یہ ہی ایک ایسا مقام ہے کہ اس سے کسی اور ماں کا کیا کمپیریزن اور موازنہ ہو سکتا ہے. کیا کہیے گا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے بھی امام ہیں، واہ اور اللہ پاک کے محبوب ہیں، اور انہیں کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے. جی.
تو آپ کو جو بھی شان عطا کی گئی وہ اعلیٰ شان عطا کی گئی. سبحان اللہ. اللہ پاک جو ہے وہ ان کا فیضان ہمیں بھی جو ہے وہ عطا فرمائے. آمین. اور انہوں نے جو تربیت کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی بے مثال ہے. اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ عرب کے اندر اپنی عفت کے اعتبار سے، حیا کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھی. کیا بات. یعنی اہل عرب بھی جو ہے وہ اس خاندان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور جب ان کا یعنی اس زمانے میں اگرچہ اخلاقی جو بلندیاں تھیں وہ اتنی نہیں تھیں، لیکن چند خاندان ایسے تھے کہ جنہیں اللہ پاک نے اس زمانے کے اندر، یعنی جب اخلاق جو ہے وہ دم توڑ رہا تھا، تو اخلاقی تعلیمات دم توڑ رہی تھی، تو اس وقت بھی چند خاندان کو اللہ پاک نے جو ہے وہ اس زمانے کی جو خرابیاں تھیں اس سے محفوظ رکھا. اس میں سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی خاندان تھا. واہ واہ. آپ کے جو ہے والد محترم اور پھر آپ کے یعنی پوری لڑی جو ہے وہ سلامتی والی لڑی تھی. اور جو ہے وہ پھر جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو اللہ پاک نے پھر جو ہے وہ جو یہ دونوں خاندانوں کے اندر جو محبتیں اس کا اضافہ ہوا، اور پھر جو ہے آپ مدینہ شریف تشریف لے گئیں، اور پھر راستے میں جو ہے وہ وہیں پر جو ہے وہ انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ان کی تعلیمات کا بھی جو ہے ظاہر ہے، جو آدمی کا ایک خاندان ہوتا ہے جس گود میں بندہ پلتا ہے اس کے اثرات بھی لیتا ہے. تو یہاں پر تو معاملہ کچھ یوں ہونا چاہیے کہ حضرت آمینہ کو جو فضیلت ملی، جو مقام و مرتبہ ملا، وہ تو اپنے بیٹے کی وجہ سے ملا، اور وہاں سے جو ہے وہ ان کو نسبت حاصل ہوئی. تو یہ ان کی جو شخصیت ہے اس پر لاکھوں سلام. یعنی ان کی سلب اگر یوں کہیں کہ ان کی شان اور ان کی عظمت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہونا ہی جو ہے یہ کافی ہے. اور بالکل یہ بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کائنات میں جس کو عزت اور شرف مل رہا ہے یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ کی برکت سے مل رہا ہے. حضور کو جو شرف حاصل ہے، یہ جو عزت حاصل ہے، یہ خاص اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اور اگر ہم اور دوسرے طرف دیکھیں، حضور کے والدین کریمین کو دیکھیں تو ان کو بھی جو عزت اور شان ملی ہے یہ حضور کی برکت سے ملی ہے. آقا کریم کی اولاد کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کو دیکھیں، ان کی بھی عزت اور شان اور بلندی اور رفعت اور ان کا بھی جو مقام، اونچا مقام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے کہ یہ حضور کے اہل بیت ہیں، یہ حضور کی اولاد ہیں، اس لیے کیا ہیں، یہ اونچے شان والے ہیں. تو یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال میں چاہوں گا خالد بھائی بھی کچھ ذکر ام مصطفیٰ کا فرمائے، حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. جی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مطہرہ، اور ان پر ہماری مائیں قربان، ان پر ہماری نسلیں قربان. یاقوت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں، اور یہ کائنات میں وہ شرف ہے جو نہ کسی کو حاصل ہوا ہے نہ ہو سکے گا. ماں تو پھر ماں ہے، اور پھر یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں ہے. اور جب ان کی سیرت کو دیکھا جائے اور خاص کر وہ واقعات دیکھے جائیں جب عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اس دوران کے جو خواب ہیں ان کے وہ بیان کیے جائیں تو یہ ان کے شرف اور اعزاز کو بیان کرتے ہیں. اب جیسے جیسے ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ رہا ہے تو یہ موضوع بھی سینے میں مزید موجزن ہو رہے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ بھرپور اپنی موجیں مار رہے ہیں کہ ہم بھی اب آئیں گے لبوں پر. اور یہ وہ ذکر ہے کہ یقیناً جب یہ کیا جائے تو دل کرتا ہے کہ اس کو اور بڑھایا جائے، یعنی اور پھیلایا جائے، جہاں جہاں تک ہو سکے کیا جائے. بہرحال ابھی تذکرہ کریں گے بالخصوص مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا، وہ کہ ایک تو یہ والدہ ہیں، یہ فضیلت. دوسرا سلمان بھائی یہ بھی کہ یہ والدہ کیسی ہیں کہ جو اپنے لخت جگر نور نظر کو دیکھ رہی ہیں، اور یوں سمجھے کہ ایک آخری نگاہ، پیار بھری نگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈال رہی ہیں. تو وہ کلمات خیر ارشاد فرما رہی ہیں جو ایک کم سنی کے عالم میں کسی بچے کی حوصلہ بڑھانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو مزید یوں سمجھیں کہ کھڑا کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. محبت کے ساتھ ان سے کلام بھی فرما رہی ہیں، اور ایسے الفاظ، ایسے عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوں سمجھیں کہ
کلمات زندگی چھوڑ کر جا رہی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو یاد بھی کیا کرتے، ان کو دہرایا کرتے، صحابہ کو بتایا کرتے کہ میری ماں سے میرا رشتہ ایسا تھا اور میری ماں مجھ سے یوں محبت فرمایا کرتی تھی۔ دلائل النبوہ وغیرہ، دلائل النبوہ، خصائص الکبریٰ، زرقانی اور دیگر سیرت کی کتابوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا کا جب تذکرہ ہوا اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو قریب بلا کر بہت پیار فرمایا اور چند اشعار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمائے، جس میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نسب ہے اس کی عظمت کو بیان کیا، اور خود اپنے اس عقیدے کو بیان کیا کہ میں باطل معبودوں سے برات کا اعلان کرتی ہوں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھنے والی ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ چند اشعار آپ نے جو کہے اس وقت ان میں سے عرض کروں تو ارشاد فرمایا، بارک اللہ فیک من غلام، یہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ اپنے بچے کو اس طرح مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، یبن الذی من حومت الحمام، اے ان کے بیٹے جو گھیروں سے نجات پانے والے رہے، جن کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ہی گویا مختلف مسائل میں، مختلف مصائب میں ایک نجات ملتی رہی، اور آقا کریم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہا جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے، فرمایا فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ، بچپنا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، جب آپ کا وصال ہوا ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریفہ 6 برس بیان کی گئی ہے، اور اس وقت ان کو دیکھ کر ان کی والدہ کیا فرما رہی ہیں، حالانکہ اعلان نبوت کا جو معاملہ ہے وہ 40 برس کی عمر میں ہے، یعنی اب سے 34 برس بعد، 34 سالوں بعد، لیکن اب فرما رہی ہیں فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ، آپ لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، من عند ذی الجلال والاکرام، رب العالمین جل وعلا نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ دین ابی کا البر ابراہیم، آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ بھلائی والا ہے، نیکی والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فاللہ انہاک من الاسنام، خود بھی باطل معبودوں سے دور رہیں، اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھی اس کی تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر یہ کہتی ہوں کہ تم باطلوں سے، بتوں سے دور رہنا۔ اور یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں دیکھا جائے، سلمان بھائی 6 برس کی عمر ہے اور جس کو اس کی والدہ ایسی خاص نصیحتیں کر کے جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بندہ اس عمر میں ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے والدین پر، یہ ان کا سہارا ہوتے ہیں، یہ آسرا ہوتے ہیں، اور جب یہ آسرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یوں سمجھیں کہ اب ظاہری طور پر ساتھ نہیں رہے گا، تو اس وقت یہ کلمات کہنا یہ ساری زندگی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گویا یادداشت میں بھی رہے، اور اپنے لخت جگر نور نظر کو بتا بھی دیا کہ تم کتنے ستھرے ہو، اور تمہاری آگے جو زندگی گزرنی چاہیے وہ کتنی ستھرگی سے گزرنی چاہیے۔ تمہارے والدین، تمہارے بڑے، تمہارے اجداد باطل سے دور رہے، اب تم نے زندگی گزارنی ہے تو پھر باطل سے دور رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ کسی بھی والدین کا اپنی اولاد کے لیے، خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی اس مضمون کو بیان فرمایا کہ سب سے بہترین تحفہ اپنے بچے کے لیے اس کو اچھے اخلاق کی تعلیم دینا ہے۔ کیا بات! اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی والدہ کا صرف ایک یہ منظر اگر دیکھا جائے جسے سیرت نے بیان کیا تو اس میں حضور کے فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں، حضور کے اخلاق بھی بیان ہو رہے ہیں، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی تربیت فرما رہی ہیں وہ بھی بیان ہو رہی ہے کہ یہ کامل اکمل تربیت فرمانے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا آپ نے ذکر خیر سنا، اور آقا کریم کے والدین کا بالخصوص ذکر جو ہے یہ ہم اس کو ربیع الاول شریف میں پورا پروگرام ہوگا انشاءاللہ والدین مصطفیٰ پر اللہ کی رحمت سے، تو اس میں انشاءاللہ حضور کے والد ماجد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر کریں گے۔ ابھی سردست میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اور پھر آگے چلتا ہوں کہ میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ،
بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، اللہ خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے گھر بتا دیا کہ راشد ہیں پیارے عبداللہ۔ عبداللہ۔ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ استاد اب جو ہم اگر دیکھیں سگرہ مخدومہ کائنات بھی آپ بھی ایک ماں تھی، اور پھر اولیاء صلحاء میں بھی اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، غوث پاک کی آپ دیکھیں والدہ ماجدہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی آپ دیکھیں والدہ ماجدہ، تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ اولیاء کی تربیت میں ان کی ماؤں کا کتنا کردار رہا ہے؟ نظام پاک کی والدہ ماجدہ کو اللہ اکبر۔ یہ اولیاء کرام، صحابہ کرام جتنے بھی بڑی شخصیات گزری ہیں جی ان کی والدہ کا بنیادی کردار ہے، جی کیونکہ والدہ کی جانب سے ہی جو بنیادی تربیت ہوتی ہے، ماں کی گود جو ہے بندے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ جی تو اگر جو ہے کوئی بھی بڑی عمارت آپ بنانے جا رہے ہیں تو اس کی بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ تو جتنی بھی جو ہے یہ نیک ہستیوں کی والدہ ہیں، ان کی شخصیت کی تعمیر میں ان کا بنیادی رول رہا ہے۔ واہ جی واہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا آپ نے ذکر کیا، یہ بھی سیدہ ہیں، سید خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ولیہ تھیں اور بہت نیک اور پرہیزگار تھیں، کہ جن کے صدقے میں بارش کی دعا مانگی جا رہی ہے ان کا کیا مقام ہوگا۔ اور اس وقت بھی دہلی میں جو قدیم دہلی ہے جی وہاں پر آپ کا مزار پر انوار ہے، اور آپ کا مزار مرج خلائق ہے، کہ وہاں پر لوگ آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کی والدہ نے تربیت کی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پھر دیکھا کہ ان کے فیضان سے جو ہے وہ پورا سلسلہ ہے، سلسلہ چشتیہ نظامیہ، اور اس کے بڑے بڑے جو ہے وہ اولیاء کرام ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے مثال ہے، جتنی بھی جو ہے وہ بڑی شخصیات ہوئی ہیں ان کی ماں کی تربیت کا بنیادی کردار رہا ہے۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے، کیونکہ ان سے ایک نسل نے چلنا ہے۔ اگر جو ہے معاشرے میں ماؤں کی تربیت ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ایک مضبوط، نیک اور صالح معاشرہ جو ہے وہ بنتا ہے، اور اگر جو ہے وہ ماؤں کی تربیت درست نہ ہو تو پھر جو ہے وہ جو ان کی اولادیں ہوں گی وہ نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائیں، یہ اللہ کرے تو ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ عمومی طور پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ بگاڑ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ماؤں، جو مدنی چینل پر ہمیں سننے والی اسلامی بہنیں ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ماں ہوں گی یا جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے اس کے بعد انہوں نے دادی نانی کا بھی کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ یہ نیکی کی دعوت دیں، اور جو ہے وہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں، اور جو ہے وہ یوں جو ہے یہ سلسلہ چلے گا تو رب کی رحمت سے معاشرے کے اندر ایک بڑی بہار آئے گی۔ بالکل، یہ جو والدہ ہیں ان کا تقریباً دراصل جو اسلام کی ابتدائی تعلیمات ہیں اور گھر سے تربیت کے حوالے سے، جب ہم صحابہ کرام علیہ مردوان اور اولیاء اعظام کے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو دراصل ان کے گھر ہی اسلام کے گہوارے ہوا کرتے تھے۔ والد بھی نیک ہے، جیسے صحابہ کرام علیہ مردوان کا زمانہ اگر دیکھا جائے تو یہ تو خیر ہی خیر پر مبنی ہے، اور ان کے بعد جو ان کے شاگرد ہوئے ہیں تابعین اعظام، ان کا زندگی گزارنے کا انداز بھی یوں کہہ لیں کہ وہ خیر پر مبنی تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کے خیر پر مبنی ہونے کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی ہے، اس کی تعریف بھی ارشاد فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے اس زمانے میں حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے ہم اثر ہیں حضرت ربیعہ رائے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی والدہ نے ان کے والد کے جانے کے بعد کیسی تربیت کی۔ والد مجاہد اسلام تھے، تشریف لے گئے اور گھر میں جو ہے وہ رقم دے کر گئے کہ اس سے جو ہے نا وہ بچے کی تربیت کرنا، اور جب واپس آئے اور کئی سالوں کے بعد آئے تو والدہ نے ایسے پیارے انداز میں تربیت کی، وہ جو مال والد دے کر گئے تھے اس کا حقیقی مصرف ان کے بیٹے کو بنایا، اور انہیں اتنا بڑا امام بنایا کہ حضرت ربیعہ رائے رحمۃ اللہ تعالی جلیل القدر امام جو ہے وہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اور جب والد گرامی آئے، دیکھا کہ مسجد کے اندر جو ہے نا وہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے، اور بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس بیٹھے ہیں، تو بڑے حیران ہوئے، اور گھر آ کے جب انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ یہ انہی کا بیٹا ہے، اور پھر انہوں نے معلوم کیا کہ وہ جو میں رقم دے کر گیا تھا اس کا کیا ہوا، کہا کہ وہ جو رقم تھی نا یہ آپ کے بیٹے پر خرچ کی گئی ہے، طلب علم میں علم دین کے حصول کے لیے اس پر خرچ کی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بالکل درست استعمال کیا ہے رقم۔ تو ماؤں کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، جو عظیم لوگ ہیں بالخصوص جیسے، اور عظیم لوگ وہی ہیں
کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ جن کی عظمت دین اور اسلام میں تسلیم کی جاتی ہے، جو صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں، جو اولیاء ہیں، جو صلحاء ہیں، متقی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماں اپنے بچوں سے پیار بھی بہت کرتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بچے کے پیار کا اور ماں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ پھر ان کے دیے ہوئے پیغام کو لے بھی، اور جو بات مانے بھی. ہاں جی. اور اس طرح کی جو عظیم مائیں ہیں ان کا ایک جو کردار ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ مخلص یوں نظر آتی ہیں. ویسے تقریباً سبھی مخلص ہوتی ہیں مائیں، لیکن ان کے مخلص ہونے کا انداز یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کو دیندار بنا رہی ہیں اور شریعت پر عمل کرنے والا بنا رہی ہیں. آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بچپن کے اندر جو ہے وہ نابینا ہو گئے، ان کی بینائی چلی گئی، اور اب والدہ کا کردار کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ ماؤں کا کردار جو ہے ہر ایک خود سے جو ہے وہ دیکھ لے کہ وہ کس انداز میں اس چیز کو لے رہی ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یا اس کو جو اس کے ساتھ جو کلام کرنے کا انداز ہے وہ کیسا ہے. جو آپ بولیں گی بچہ اسی کو لے گا، اسی کو جو ہے وہ اپنائے گا. کیوں؟ یہ ایک خالی تختی ہے جس کے اوپر آپ جو تحریر کرتے چلے جائیں گے، دماغ کے اندر جو باتیں آتی رہیں گی وہی بعد میں جو ہے نا اس کا اظہار ہوتا رہے گا. یہ میموری ہے جس میں سیو ہو رہا ہے، اور بعد میں پھر جو ہے نا اسی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. تو جو آپ اپنے بچے سے سننا چاہتے ہیں اسے وہی سنائیے، جو آپ سنائیں گے وہی آپ کا بچہ آپ کو سنائے گا. اگر تلاوت قرآن سنائیں گے، پھر دیکھیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر بچپن ہی میں 15 سپارے فر سناتے ہوئے نظر آتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح دیگر اور جو اولیاء کرام ہیں، یہ بات جو ہے وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق بڑی مشہور ہے کہ آپ نے ایک بار اپنی والدہ سے کہا تھا، امی جان میں جب سے بالغ ہوا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، کبھی میری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. تو والدہ نے کہا بیٹا اس میں اثر یہ ہے، وجہ یہ ہے، ارشاد فرمایا میں نے بھی کبھی تمہیں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا. اللہ. تو ماں کی تربیت کا، ماں کے انداز کا اثر ہے، اور آپ دیکھیے جی ماں کی نیکی کا اثر ہے. اور یہ ہمیں بہت سارے ایسے جو ہے وہ اولیاء کرام ہیں نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے امیر اہل سنت کی جو تربیت آپ کی والدہ نے فرمائی ہے، آپ نماز کی پابندی کے اعتبار سے خود ظاہر سی بات ہے جب ماں نماز پڑھ رہی ہے اور بچہ جو ہے وہ والدہ کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ایک خاموش تربیت ہو رہی ہے. آپ زبان سے اگرچہ نہیں کہہ رہے لیکن بہت کچھ کہہ رہے ہیں آپ اپنی اولاد کو، اس کو دکھا رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ تھیں، آپ دیکھیں کوڑھن اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتی تھی، اور کثرت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے بچے کو صحت عطا کر دے، اس کی بینائی لوٹ آئے. اور پھر ماں کی دعائیں رنگ لائیں. آپ دیکھیں، اور وہ لوگ بہت ساری مائیں ایسی بھی ہوں گی معاشرے میں، بہت سارے افراد ایسے بھی نظر آئیں گے جنہوں نے اپنے اولاد کے لیے کچھ کہا، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. بلکہ وہ کشاف کے بارے میں تو ہے، ماں نے کہا تھا ٹانگ ٹوٹ جائے سو ٹوٹ گئی، ایسا ہی ہے. تو والدہ کو بھی اپنی اولاد صاحب کشاف زمخشری، جی زمخشری صاحب کشاف. تو یہ یعنی والدہ کو بھی چاہیے اور والدین دونوں کو ہی چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں وہ کب کیا کہہ رہے ہیں اس پر ضرور غور کر لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ کی دعائیں رنگ لائیں، اور اللہ کریم نے ان سے یہ خدمت لینی تھی. آپ دیکھیے بچپن میں نابینا ہوئے اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ان سے، ان کی والدہ سے فرمایا، ان کے خواب میں تشریف لائے تھے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، اور وہ بچہ جو پہلے نابینا تھا اللہ کریم نے اسے بینائی عطا فرمایا. اور پھر آگے چل کے امت کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی جیسا محدث بھی ملا، اور امت پر احسان فرمایا اسی نابینا جو پہلے نابینا تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے اور ان کی والدہ کی دعاؤں کی برکت سے جو بینائی عطا ہوئی، پھر امت کو جو ہے وہ بخاری شریف کی صورت میں کتاب بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. آج کل جو ہے وہ میں حضرت سیدنا امام اہل سنت سید دیدار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان پر کچھ کام کر رہا ہوں، اور میں نے ان کی ہسٹری میں پڑھا کہ ان کے 3 بیٹے تھے، محمد احمد، سید احمد اور علی احمد. اور 3 بیٹیاں ان کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، 3 بیٹے عطا فرمائے. تو ان کی جو گھر سے تھیں سیدہ عصمت النساء ان کا نام تھا، وہ حسنی سادات سے تعلق رکھتی تھیں. تو یہ ذرا دیکھیے کہ والد صاحب بھی جو ہے وہ عالم دین ہیں، والدہ بھی صالحہ اور عالمہ ہیں، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھی پھر جو ہے وہ دین پڑھایا، دین کی طرف جو ہے وہ لگایا. اور رب تعالیٰ کا کتنا کرم ہوا کہ جو محمد احمد ہے
یہ آگے جا کے شاہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری بنے کہ جو اب جو ہے داتا حضور کے قدموں میں جو ہے وہ سو رہے ہیں اور مفسر قرآن ہیں اور جو ہے وہ بڑا آپ کا ملی اور جو ہے وہ قومی ان کی بہت ساری خدمات ہیں کہ جب شاہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری صاحب کا نام آتا ہے تو جو ہے وہ ہماری نگاہیں احترام سے جھک جاتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ تحریک پاکستان کے اندر بڑا زبردست کردار ادا کیا تھا۔ اچھا جو دوسرے بیٹے ہیں وہ امام شیخ الحدیث بنے اور مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کا نام شاہ ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور یہ ان کو جو ہے وہ پڑھانے سے بڑی دلچسپی تھی، یعنی آپ جو ہے وہ تدریس کیا کرتے تھے۔ مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ جامعہ نظامیہ رضویہ کے شیخ الحدیث ہیں، یہ انہی کے شاگرد ہیں، اور بھی جو ہے بہت سارے شاگرد ہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ ان کا جو فیضان تدریس ہے وہ جو ہے وہ پاکستان بھر کے اندر جو ہے وہ اس کا فیضان بٹا ہے، اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ شاہ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ سے بن جاتا ہے کہ تدریس میں ان کا ایک نام تھا، مناظرے میں ان کا ایک نام تھا۔ تو یہ اچھا جو تیسرے بیٹے تھے وہ حافظ القرآن تھے، بڑے سالے تھے، بڑے ذہین تھے، ان کا انتقال جو ہے وہ 12 سال کی عمر میں ہو گیا، یعنی تینوں بیٹے تھے، تینوں بیٹوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے علم دین کی طرف لگایا۔ تو ہماری ماں کو بھی چاہیے نا کہ اپنے بچوں کو دین کی جانب اور نیکیوں کی جانب جو ہے وہ ان کا ذہن دیں، اور واقعی ماں کوشش کرے تو بچے پر جو ہے وہ کافی اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ایک پیرلر موضوع اور بھی ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی چلنے والی ایک بات اور بھی ہے۔ اب اگر کوئی اولاد ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ بھئی ہمارے اندر اگر کوئی نیکی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں مطلب نیکی کی راہ دکھائی نہیں ہے، ان کی اپنے اعمال ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے اعمال کیا ٹھیک ہونے ہیں، ہمارے ابا جی جو ہے نا وہ اچھی باتیں نہیں کرتے تو ہماری زبان پر اچھی باتیں کیا آنی ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد کو اگر سمجھایا جائے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات درست نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ ورثے میں ملی ہے، یعنی ہمارے یہ عادت جو ہے نا وہ چلتی آ رہی، ہمارے ابا جی میں بھی یہی عادت پائی جاتی ہے۔ جب بجائے اس کے کہ اس کو اپنی غلطی تسلیم کرے، اس کو مطلب ماں باپ کے اوپر تھوپ دینا یا اس کو وراثتی عادت قرار دے دینا، کیا فرمائیں گے آپ اس پہ؟ سلمان بھائی یہ تو بہت جو ہے وہ ناشکری والی بات ہے کہ جو ہے والدین کے اندر خصوصیات بھی تو ہوتی ہی ہیں نا جی، ہر بندے کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور کمزوریاں بھی ہوتی ہیں جی، تو جب ہمیں کسی سے جو ہے وہ کوئی اچھائی ملتی ہے، نیکی ملتی ہے، تو ہمیں اس کی نسبت جو ہے وہ اس کی طرف کرنی چاہیے، اور اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کی نسبت اپنے طرف کرنی چاہیے، نہ کہ جو ہے ہم دوسروں پر ڈال دیں۔ غلطی میں دیکھیں ہر انسان کو اللہ پاک نے ایک عقل عطا فرمائی ہے، جی، تو اس عقل کو بھی تو استعمال میں لانا چاہیے نا، صحیح کہ اللہ پاک تو جو ہے وہ سب بندوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، ہدایت لینے والے ہم بنے تو پھر بات ہے نا۔ تو والدین سے جو ہمیں اچھائی ملی تو اس اچھائی کو جو ہے والدین کی طرف منسوب کیا جائے، اور اگر ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے تو ہم اپنے نفس کی جانب جو ہے وہ توجہ کریں کہ جو ہے وہ میں غلط جا رہا ہوں، میرے والدین کی طرف میں یہ کیوں منسوب کروں۔ اور یہ بہت بڑی ناشکری ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ایسی باتیں اپنے بڑوں کی طرف منسوب کر دیں۔ اچھی باتوں کو تو منسوب کرنا چاہیے، بری باتوں کو منسوب نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بڑی نادانی ہوتی ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ نادان ہیں، نادان سے نیچے والا جملہ یا اس سے آگے جو ہے میں جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے جی، آپ مہربان آدمی ہیں۔ اس سلسلے کو روکا بھی تو جائے، اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ورثے میں یہ ملا ہے تو کیا آپ کا بھی ورثے میں یہی چھوڑ کے جانے جانا ہے آپ نے؟ صحیح ہے، اس پر ذرا روک لگائیں کہ ہم اچھائی کی طرف آ جائیں، ہم بھلائی کی طرف آ جائیں، اور بندہ بھلائی کی طرف آ جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کو اتنی سمجھ ہے، جو افراد اس طرح کر رہے ہیں ان کے لیے، کہ آپ کو اتنی سمجھ ہے کہ ہمیں اچھا سکھایا نہیں گیا، اٹس مین آپ جانتے تو ہیں کہ اچھا ہے کیا جس کو آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کو ایڈاپٹ کریں نا، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، نافذ کریں، تاکہ اس سے اچھائی سے آپ کا اخلاق سدھرے، آپ کا کردار سنور جائے، اور اس کے بعد جب آپ اپنی نسل کو آگے پروان چڑھائیں تو وہ یہ دیکھ کر بڑی ہو کہ میرے والد اچھے آدمی تھے، میرے والد نیک آدمی تھے۔ لیکن سلمان بھائی ابھی جو ہم زمانہ گزار رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے بچپن میں جو افراد تھے ماشاءاللہ ان کے لبوں پر سبحان اللہ ماشاءاللہ ہوتا تھا، ہاتھوں میں تسبیح نظر آتی تھی،
اور گھروں میں تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی. صبح کا ماحول ایسا ہوتا تھا کہ گھروں سے لوگ نکل کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. ایسا ماحول تقریباً لوگوں نے جو ہماری ایج کے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا. ایسی بات. لیکن پھر ایسا گلہ کرنا کہ ہم نے تو نیکی دیکھی ہی نہیں ہے، تو پھر شاید چور کوئی اور ہے، کوئی بات کچھ اور ہے، ہم چھپا رہے ہیں. اچھائی ہم نے دیکھی ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کو اپنانے والے بن جائیں. صحیح. میں یہاں ایک بات کہوں، دانو جی فرما رہے ہیں. جی آپ فرمائیں. میں ایک بات کہوں، میری نظر کمزور ہے. یہ چشمہ ہے اور میں یہ بولوں کہ چشمہ خلیل بھائی لگا لیں. چشمہ کون لگائے؟ خلیل بھائی. اور نظر کس کی کمزور ہے؟ آپ میری. یعنی چشمہ خلیل بھائی لگا لیں اور ٹھیک نظر آنا مجھے شروع ہو جائے. یہ خام خیالی تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی. اگر نظر آپ کی کمزور ہے تو چشمہ بھی آپ ہی کو لگانا پڑے گا. ابھی صحیح نظر آ رہا ہے الحمدللہ وللہ الحمد. ٹھیک ہے جی. تو خرابی جس کے اندر ہے اس کو وہ خرابی اپنے اندر سے دور کرنی ہے. دوسرے کے اوپر اگر اس نے اس خرابی کو یوں بولیں کہ لگا بھی دیا یا اس کے سپرد یا حوالے کر بھی دیا، تو بات یہ ہے کہ جو چیز جو خرابی تھی وہ تو اپنی جگہ پر کیا ہے، موجود ہے. چشمہ میں خلیل بھائی کو دے دوں، ٹھیک ہے جی، تو خلیل بھائی چشمہ لے کے رکھ بھی لیں مثال کے طور پر، تو مجھے تو نظر آنا دور کی بات ہے. چشمہ غائب ہو گیا تو اب چشمہ ڈھونڈے یا نیا خریدے تو ہی پھر جو ہے صحیح نظر آئے گا. تو اس کو بھی کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح قبلہ رکن شورا نے فرمایا کہ اپنی جو خامی ہے اس کو بندہ کیا کرے، اس کو اکنالج کرے، اس کو دور کرے. اور یاد رکھیے بعض خامیوں کے نتیجے بھی بندے کو بھگتنے پڑتے ہیں، ان کے لیے بھی تیار رہے، ان کے لیے بھی کیا رہے، تیار رہے. بہرحال اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرے، اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس خیر سے مجھے جو ہے وہ نکال دے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہ اپنا جو بوجھ ہوتا ہے نا اس کے نیچے وہ دب جاتا ہے. اس کے بارے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. اونٹ ہوتا ہے نا بڑا وزن اٹھا لیتے، لیکن جب پہاڑ کے نیچے آئے گا تو پھر بیچارہ آخر کار دب ہی جائے گا. تو اس سچویشن پر جانے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ سمجھ لے. بعض اوقات زبان کی تیزی سامنے والے کو چپ کرا دیتی ہے. بعض اوقات زبان کی تیزی سے بندہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں جو ہے وہ آگے نکل رہا ہوں، میں آگے بڑھ گیا ہوں، میں نے سامنے والے کو چپ کرا دیا، خاموش کرا دیا، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اپنا اوپر ہے جو ہے پلہ. لیکن حقیقت بتا رہی ہوتی ہے کہ جو دانا چکی کے اندر کلی سے جتنا دور جا رہا ہوتا ہے وہ اتنا پس رہا ہوتا ہے. کبھی چکی اللہ کرے جنہوں نے دیکھی ہے وہ میری بات کو بڑے ذوق سے ان کو مزہ آئے گا یہ بات سن کے. دانا ہے نا، پرانے زمانے میں وہ جو چکی چلتی تھی، یہ پتھر کی چکی جو چلتی تھی، اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس کے پتھر کے 2 پارٹ ہوتے تھے، ان کو یوں رکھ کے اوپر اس کو ہلاتے. دکھایا بھی ہم نے چینل پر ایک دفعہ کر کے بتایا بھی ہے. میں جب تھر میں تھا تو وہاں کس طرح وہ باجرہ پیسنے دکھایا بھی تھا. وہ دانا جو اس چکی کی کلی کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ پستا نہیں ہے، اور جو پتھر کے نیچے آئے گا، جتنا پتھر کے نیچے سے آگے چلتا جائے گا اتنا وہ کیا ہے، وہ پستا جائے گا، باریک پستا جائے گا. تو بندہ یہ دیکھ لے کہ میں اگر آگے جا رہا ہوں تو کہیں میں اپنے آپ کو تو پیستا ہوا نہیں، کہیں گزر رہا اور مجھے اس کا خیال ہے، احساس نہیں ہو رہا. اور پھر بندہ کہتا ہے اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو بہرحال جو بات ہے جہاں سے ہم لے کے چلے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہے، خرابی ہے، تو اس کو والدین کے ذمہ ڈالنے کی بجائے اپنے آپ پر بندہ غور کر کے اس خامی اور اس خرابی کا علاج کرے. ویسے غلط کاموں میں آباء و اجداد کی پیروی کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا، بلکہ یہ کفار و مشرکین کا انداز رہا ہے. جب ان سے کہا جاتا بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، کہتے ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو اسلام نے اس انداز کی مذمت بیان کی ہے. آپ کو شریعت نے ایسے آباء و اجداد جو دین اور شریعت سے دور ہیں ان کی پیروی کا حکم نہیں دیا. پیروی کا حکم اس کا دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. تو آپ یہ عذر کر کے کہ میرے باپ دادا کیا کرتے تھے، یہ وہ عذر ہے جو کفار و مشرکین کیا کرتے تھے. یہ غلط عادت آپ میں کیوں ہے، وہ کہتے جی ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. تو اس کی تو مذمت بیان کی گئی ہے. یہ نہیں کہنا بلکہ جو صالحین ہیں ان کا انداز یہ ہے، وہ نیک کاموں کے اندر کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہ کیا کرتے تھے سو ہم بھی یہ کر رہے ہیں. تو خلاف شریعت کاموں میں باپ دادا کا نام لے کر یہ سمجھنا کہ شاید میں بچ جاؤں گا،
بچیں گے نہیں آپ، جواب دہ آپ کو بھی ہونا پڑے گا، لہذا اس کو اپنائیے جو دین اور شریعت پر عمل کرنے میں عافیت اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کو اپنایا جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کی کال دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے چلتے ہیں۔ میرا نام فاطمہ اختاریہ ہے، میں منچن آباد سے کر رہی ہوں، آپ مجھے یہ منقبت سنا دیں۔ نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، تار کی پیاری امی پر، جزاک اللہ خیرا۔ آمین، مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی خلیل بھائی کی آمد، مرحبا۔ خلیل بھائی آپ سے ایک نقطہ پوچھنا تھا، بیٹھتا ہوں نا جب تو زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا، کمر میں بہت درد شروع ہو جاتی ہے، علاج بتا دیں۔ اللہ عز و جل آپ کو اور دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داروں کو برکت عطا فرمائے اور صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آگے چلتے ہیں جی۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا پھول، نگر سے ان کو کلام سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کلام سنا دیں تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیاری یاد بھرا کلام ہے یہ، مرحبا۔ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ کلام ان کو سننا ہے، مرحبا ہے۔ کلام الہی میں شمس الضحیٰ، یہ کلام ان کو سننا ہے، نام نہیں لکھا ہوا میسیج میں بھارت۔ خلیل بھائی عرض ہے خارش کا کوئی علاج بتائیں، اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ کال لیتے ہیں۔ محمد نبیل اطاری فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں اور مجھے یہ کلام سننا ہے، اے ختم رسول آقا مکی مدنی۔ مرحبا۔ ویسے کلام ہے اے ختم رسول مکی مدنی، یہ بیچ میں بعض اوقات کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو یا تو اس لے کو خوبصورت بنانے کے لیے یا وہ جگہ جو ہے وہ لگانے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ برکت دے آپ کو، مرحبا۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ میں محمد سلیم ملتان سے بول رہا ہوں، تو یہ خلیل بھائی سے پوچھنا تھا، میرا بیٹا ہے 4 سال کا، 3-4 دن ہو گئے دوائیاں لے رہے ہیں لیکن نا بخار نہیں کر رہا، کمزوری بڑی اور کچھ کھا پی نہیں رہا، اور وزن کم کرنے کا بھی بتا دیں۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے، بچوں کو صحت عطا فرمائے۔ بچوں کو ویسے وائرل بخار بچوں کا بھی جو ہے وہ آج کل چل ہی رہا ہے، تو اس میں جو ہمارا تجربہ جو ہے وہ یہ ہے، یہ ابھی میں بھی گزرا ہوں اس فریز سے پہلے جو ہے نا وہ، بلکہ تینوں کو ہی شاید ہو گیا ایک دفعہ، آپ کے بھی ہے معاملہ؟ الحمدللہ گزر گیا ادھر بھی، تو بہرحال اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر 3 دن تک آپ کا بچہ جو ہے وہ بخار ہے، اس کو تو جو عام نارمل بخار میں دوائیاں وغیرہ دی جاتی ہیں پیناڈول وغیرہ، تو جو بھی ہے ڈاکٹر کے مشورے سے 3 دن تک آپ اس کو دیں، اور اگر 3 دن میں بخار اگر بچے کا اتر جاتا ہے تو کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے، اور اگر آپ 3 دن سے زیادہ اگر یہ چل رہا ہے یا بخار کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی جیسے کھانسی ہے یا نزلہ ہے یہ بھی ایڈ ہو رہا ہے، یا الٹی موشن وغیرہ ہیں یہ بھی ایڈ ہو رہے ہیں، تو پھر بہرحال ایک پریشان کن صورتحال یہ بن جاتی ہے، تو باقاعدہ اس کا چیک اپ بھی کروانا چاہیے۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ خلیل بھائی کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ اس میں سب سے پہلے تو ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 30 ٹائمز 30 مرتبہ لکھ کر کسی کاغذ پر پانی کی بوتل میں ڈال دیں، اور یہ پانی جو ہے وقتاً فوقتاً پلاتے رہیں، تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا۔ باقی رہا بخار کے حوالے سے، ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوا لی اور بخار نہیں اترا تو پھر فوری بندہ جو ہے نا، ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ دوسری جگہ سے دوا لیتے ہیں، پھر وہاں سے کچھ لیا اس کے بعد تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، تو یوں جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے یہی دیکھنا چاہیے کہ کوئی اچھا ڈاکٹر ہو، اچھا طبیب حکیم جس سے بھی آپ لے رہے ہیں تو وہ بہتر ہو، یعنی کہ پہلے آپ اس تجربات ہوں آپ کے کہ ہاں یہاں سے دوا لیتے ہیں اور اچھی دوا ہوتی ہے، تو اس لینے کے بعد پھر یہ اس کے طبیب کے جو ہدایت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے ڈاکٹر کی۔ کبھی کبھی کسی کو ٹائیفائڈ بخار ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی لمبی دوا چلتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اس سے کمزوری بھی ہو جاتی ہے، تو اب وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے بخار اترے گا تو اس کا ٹائم پیریڈ ہے، جیسے وہ پورا ہوگا تو انشاءاللہ وہ بخار وغیرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو صبر و تحمل سے بھی کام لیا جائے، دعا بھی کی جائے، اور پراپر اچھے طریقے سے ایک جگہ سے لگ کر علاج کروایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بہتر رہے گا، نہ کہ بار بار ڈاکٹر چینج کرتے رہیں تو یوں بچہ جو ہے وہ بھی تختہ مشق بنا رہتا ہے اور یوں مزید کمزوری پیدا ہونے کے خطرے ہوتے ہیں۔ اللہ رحمت فرمائے، عرصے عطا فرمائے۔
جانشین میری سنت نے ایک موقع پر کہا سفر کے دوران کہ جب بھی کبھی پریشانی آئے، بیماری آئے، تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، پہلے یہ کام کریں. ورنہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر بول دیتا ہے بھائی ساڑھے آنے جواب ہے، تو پھر وہ ڈاکٹر کہتا ہے آپ دعا کریں. آپ یہ اللہ نہ کرے یہ سننے کو ملے. بہرحال ہوتا یہی ہے کہ جب وہاں سے بالکل بندہ ہاتھ خالی ہو جاتا ہے تو پھر دعا کریں، تو پہلے ہی دعا کر لیں. اللہ رحمت کی نظر فرمائے، عافیت عطا فرمائے. کچھ کلام بھی سنتے ہیں خلیل بھائی سے، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے. ہو جا کرے یاد سبق جلد الہی، ہو جا کرے یاد سبق جلد صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں، تم ہی تو ایک آس ہو، تو ایک آس ہو، قلب گناہگار میں. روح نہ کیوں ہو مجھے ترب
نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا. سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزاد میں. سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. ماشاء اللہ. مدنی ناظرین آئیے آپ کو پیکیج دکھاتے ہیں. واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے عاشقان رسول، اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کی عمر شریف ابھی بالکل مختصر سی تھی. دینی ذوق دیکھیے اور اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا دیکھیے. آپ کی عمر شریف 4 سال کی ہے. 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لی ہے. آپ دیکھتے چلے جائیے گا اور غور کرتے چلے جائیے گا. 4 سال کی عمر یہ وہ عمر ہوا کرتی ہے کہ جس عمر میں اگر یہ کہا جائے کہ بچوں کو صحیح انداز میں بولنا بھی نہیں آتا. 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا. آپ کی عمر شریف ہوتی ہے 6 سال. 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ربیع الاول شریف کے ایک اجتماع میلاد میں ممبر پر رونق افروز ہو کر بہت بڑے مجمع سے میلاد شریف کا بیان فرمایا. اپنے آقا کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا. عمر شریف کیا ہے؟ 6 سال. بیٹے بھی رئیس المتکلمین کے ہیں اور اللہ تعالی جل جلالہ کا لطف و کرم بھی شامل حال ہے. 6 سال کی عمر میں آپ نے میلاد کے اجتماع سے خطاب فرمایا. اس کے بعد آگے بڑھیں تو آپ کی عمر شریف ہوتی ہے 8 سال. 8 سال کی عمر شریف میں فن نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھی اور اللہ تعالی جل جلالہ کا فضل دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہات دیکھیے. آپ نے ہدایت النحو کی عربی زبان میں شرح لکھی. اس کے بعد اگر آگے بڑھتے ہیں تو یوں تو آپ نے علم کا بہت بڑا حصہ اپنے والد گرامی ہی سے حاصل کیا. آپ کی عمر شریف 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی عمر میں آپ تمام علوم درسیہ سے فارغ ہو چکے ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ کا فضل، آپ مفتی اسلام بن کر ابھرے. آپ کے والد محترم نے بریلی شریف کے دارالافتاء کا قلم دان آپ کے سپرد فرمایا. اور ایک بڑا پیارا منظر آپ کے سامنے رکھوں. ایک دفعہ ایک ریاست کی طرف سے فتویٰ تحریر کروایا گیا. وہ فتویٰ تصدیق کے لیے مختلف علماء کرام کے پاس گیا. کئی علماء کرام نے جب فتویٰ دیکھا تو تصدیق کرنے میں بڑے بڑے نام تھے، فتویٰ لکھنے والا نام بھی چھوٹا نام نہیں تھا. تو انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے فتوے کی تصدیق کر دی. اب اس فتوے کی تصدیق کے لیے بریلی کے دارالافتاء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. جب وہ صاحب فتوے کی تصدیق کروانے والے بریلی شریف پہنچتے ہیں، پہلی ملاقات ہوتی ہے رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ایک فتویٰ ہے، اس کی تصدیق کروانی ہے. مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اندر کمرے میں چلے جاؤ، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے جا کر تصدیق کروا دو. وہ صاحب کمرے میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور واپس آ کر کہتے ہیں کمرے میں مفتی صاحب تو نہیں ہے. مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر کمرے میں کون ہے؟ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور کتابیں پڑھ رہا ہے. رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے بھائی وہی تو مفتی صاحب ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سامنے جب وہ فتویٰ رکھا گیا، آپ نے اس فتوے کو پڑھا اور فتویٰ پڑھنے کے بعد اس پر تحریر کیا کہ یہ فتویٰ درست نہیں،
یہ اغلاط اس فتوے میں ہیں اور درست یہ ہے. کئی علماء اس کی تصدیق کر چکے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو جو علمی قد کاٹ عطا فرمایا، آپ نے اس فتوے میں پائی جانے والی اغلاط کی نشاندہی فرمائی. تصدیقات کرنے والوں نے جب نظر ثانی کی، خود فتویٰ لکھنے والوں نے اس کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ واقعی صواب وہی تھا، درست وہی تھا جو بریلی کے مفتی صاحب نے فرمایا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو یوں علمی اعتبار سے بھی نوازا. کم سنی کی آپ کی علمی خدمات یہ چند ایک آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے نور علم کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ اللہ تبحر علمی اب بھی باقی ہے خدمت قلمی. اہل سنت کا جو ہے سرمایہ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. اللہ کریم امام اہل سنت کی قبر منور پر اپنی کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے. آمین. خلیل بھائی کچھ علاج پوچھے گئے تھے، اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. آمین. سب کے لیے آسانیاں فرمائے. کمر درد کے حوالے سے پوچھا تھا اسلام بھائی نے کہ جب بیٹھتے ہیں تو کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے. تو اس میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات بیٹھنے کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے، زیادہ دیر ایک انداز پر بیٹھنے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. بعض اوقات موسم میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی پرانی چوٹ لگی ہو، سردیوں کے موسم ہوتا ہے، یا کبھی ٹھنڈ کا موسم کی آمد ہوتی ہے تو بھی ایسا ہو جاتا ہے. یا پھر کمر ویسے جسمانی طور سے کمزوری ہو، کبھی کسی کے ساتھ مہروں کا مسئلہ ہوتا ہے. بعضوں کی بائک ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جمپ بھی عموماً ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ہونے جیسے، تو اس سے بھی بہت زیادہ یہ تکلیف کا سامنا رہتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ غور کر لیں کیا ایسے اسباب ہیں، تو اس کے بعد ہی صحیح معنوں میں کچھ عرض کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک جنرلی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. اگر کیلشیم کی کمی ہے، جسم کمزوری ہے، اور یعنی جسمانی کمزوری کی بنا پر ایسا ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ علاج اس میں فائدہ کرے گا. تو اس میں آپ 4 چیزیں لے لیں. ویسے تو اگر آپ نے کوئی جڑی بوٹی استعمال نہیں کرنی ہے تو کھجور ہے، انجیر ہے، اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کر لیں. 2-3 کھجوریں صبح، 2-3 شام. جب مستقل استعمال کریں گے، ہو سکے تو دودھ کے ساتھ کر لیں تو اللہ نے چاہا فائدہ حاصل ہوگا. اور اگر کوئی نسخہ بنانا چاہتے ہیں تو سنگاڑا یہ مشہور ہے. خشک سنگاڑا آپ لے لیں 50 گرام. اور یہ خوش ذائقہ دوا ہے، بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں، بزرگوں کو، جوان سب لے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں. تو یہ کمر کے لیے، اعصاب پٹھوں کی قوت کے لیے بہت ہی مفید ہے، ہاتھ پیروں کے درد کے حوالے سے. بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. سب سے پہلے سنگاڑے خشک یہ 50 گرام لے لیں. نمبر 2 آپ نے اس میں لینی ہے گوند کیکر گوند پھلائی بھی آتی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن کیکر گوند آپ اس میں استعمال کر لیں. اور ایک ہوتا ہے گوند کتیرا، تو وہ گوند کتیرا اس میں نہیں استعمال کرنی، گوند کیکر کا عرض کر رہا ہوں. گوند کیکر 50 گرام، سنگاڑے 50 گرام، اور ایک مکھانے آتے ہیں جسے پھول مکھانا کہا جاتا ہے، تو وہ لینے ہیں 50 گرام. وہ کبھی گھر میں جیسے پنجیری وغیرہ جس کو بولتے ہیں تو وہ بنائی جاتی ہے، تو اس میں وہ مکھانے استعمال ہوتے ہیں. یہ حکیموں کی دکان سے مل جاتے ہیں. قورمے میں بھی استعمال ہوتا ہے، قورمے میں بھی ڈالیں. ہاں، بعض قورموں میں بھی، اور بعض آج کل میٹھے کی ڈشیں بن رہی ہیں تو اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو پھول مکھانے، سنگاڑا اور گوند کیکر یہ 50 گرام شامل کر لیں. اگر آپ کے ساتھ شوگر کا پرابلم نہیں ہے تو آپ چاہیں تو آپ کی مرضی ہو تو اس میں مصری ملا لیں 50 گرام. تو یہ 4 چیزوں کو پیس لیں اور اس کو صبح و شام جو ہے ایک چھوٹی چمچ استعمال کرتے رہیں. تو عام جو حالات میں جسمانی باڈی کی طاقت کے لیے، باڈی کی طاقت کے لیے یہ مفید ہے. بچوں کو دینا چاہیں تو آپ اس کو آدھی چمچ یا عمر کے حساب سے 1/4 چمچ دودھ میں ڈال کے دے دیں تو یہ میٹھا بھی ہوگا اور انشاءاللہ خوش ذائقہ ہوگا، تو بچے اس کو استعمال کر سکیں گے اللہ نے چاہا تو یہ آپ استعمال کر لیں. اس کے علاوہ خارش کے حوالے سے علاج پوچھا تھا. خارش کے بھی مختلف اسباب ہیں
اس کو دیکھ لیں. سب سے پہلے جیسے بڑے کا گوشت ہے وہ خارش والوں کی خارش بڑھا دیتا ہے. تو اگر ایسا ہے پانی کم پیتے ہیں, سبزی فروٹ کا استعمال کم ہے, تو اس کو سبزیاں کم از کم جو ہے وہ اپنے استعمال میں رکھیں. اور قبض ہے تو اس کا علاج کریں. بعض اوقات اس فاسد مادے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو اسی طرح تلی ہوئی چیزیں, فاسٹ فوڈ, باہر کی ہوٹلنگ وغیرہ بھی اس کے اسباب بنتے ہیں. تو یہ بھی دیکھ لیں. تو خارش کے حوالے سے مختصر سا علاج تو یہ ہے کہ بنی بنائی اس کے مختلف ٹیبلٹ وغیرہ آتی ہیں, مختلف مشہور جو دواخانے ان کی, تو وہ 2 ٹیبلٹ صبح شام کھا لینا, عام سی خارش اس سے چلی جاتی ہے. اور اگر خود کچھ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اناب لے لیں. اناب یہ چھوٹے چھوٹے جیسے بیر ہوتے ہیں نا, اس کی طرح یہ چھوٹے چھوٹے گول گول دانے ہوتے ہیں. تو یہ 8-10-12 دانے, جیسے بڑوں کے لیے کہہ رہا ہوں, تو یہ 10-12 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو چھان کر اس کو پی لیں. اور چاہیں تو صبح پھر اس کو بھگو دیں 5-6 دانے دوبارہ, اگر کم استعمال کرنے 6-7 دانے صبح بھگو دیں, شام کو پی لیں. تو 2 ٹائم اس کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ خارش وغیرہ کے حوالے سے مفید ہوتا ہے. اس کے علاوہ پنیر بوٹی کا بھی میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت ارشاد فرماتے رہتے ہیں. وہ تھوڑی وہ کڑوی ہوتی ہے, تھوڑی نہیں, یعنی میرے منہ سے نکلا, زیادہ بھی ہوتی ہے. تو بعضوں کو زیادہ لگتی ہے, زیادہ ہی ہوتی ہے خلیل بھائی, زیادہ بھی اور زیادہ ہی میں فرق ہے. جی زیادہ ہی ہوتی ہے, زیادہ ہی ہوتی ہے. چلیں بات, تو یعنی کہ لائی ہے مٹھائی تو نہیں ہے, یہ بھی بات ہے. وہ آپ استعمال فرما لیں. پنیر بوٹی ہے 5-7 دانے رات کو, 12 دانے تقریباً کم و بیش, اور رات کو بھگو دیں, صبح اس کا پانی پی لیں. تو یہ بھی اس کے حوالے سے مفید ہے. تو اللہ نے بعضوں کو آنکھوں میں خارش ہوتی ہے تو وہ جا ہی نہیں رہی ہوتی. وہ اگر آنکھوں میں خارش ہے, ابھی انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ خارش کہاں ہے, تو آنکھوں میں خارش ہوتی ہے, اس کے لیے ایک اور جڑی بوٹی ہوتی ہے گل منڈی جسے کہا جاتا ہے. گل منڈی, اس کے 8-10 دانے آپ رات کو پانی میں بھگو دیں. وہ دیگر خارش کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے. بخار کے حوالے سے تو بات ہو, خارش والے کو کھانے میں بھی کوئی احتیاط کرنی؟ خارش والے کو تو بڑا گوشت خاص طور سے منع ہے. صحیح. بڑے کا گوشت ہے, گائے بھینس کا جسے گوشت جو ہوتا ہے, تو اس سے اسی طرح سے انڈا ہے یا تلی ہوئی چیزیں ہیں, یا بعضوں کو مچھلی نقصان کرتی ہے, تو تیز مرچ مسالے ہیں, اس سے احتیاط کرنی چاہیے. وزن کم کرنے کے حوالے سے پوچھا تھا. وزن کے لیے سب سے پہلے تو اپنے کھانے پینے میں غور کر لیں. تو کھانا پینا اپنا ایک محتاط انداز پر رکھیں, میٹھے سے, میدے سے, تلی ہوئی چیزوں سے بچا جائے, اور ساتھ میں جو ہے واک کریں. اور اس کے علاوہ کدو شریف کا استعمال کیا جائے, ابال کر اس کو اسٹیم کے ساتھ, یا ویسے ہی ابال کر, یا ویسے سبزی کے طور پہ اس کا استعمال کیا جائے, اور دیگر سبزیوں کا استعمال کیا جائے. اس سے بھی فرق پڑتا ہے. کھانے کے بعد پانی فوری نہ پیا جائے, یا کھانا کھا کر سو جاتے ہیں تو یہ بھی اس کے اسباب میں سے ہے, موٹاپا اس سے بڑھتا ہے. یا ویسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خالی پیٹ ہی رہتے ہیں, صبح ناشتہ کیا, اب شام کو رات کو جا کے کھانا کھاتے ہیں, تو یوں بھی خالی پیٹ رہنے سے بھی گیسز وغیرہ پیدا ہوتی ہیں. تو یا بعض لوگ بادی چیزیں استعمال کرتے ہیں, تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور وزن کم کرنے کے اعتبار سے آپ یہ 2-3 چیزیں آپ لکھ لیں, کلونجی اور دارچینی اور کالا زیرہ. کالا زیرہ نہ ملے تو سفید زیرہ جو عام استعمال کرتے ہیں, تو وہ کالا بھی سفید ہی کی طرح ہوتا ہے, جسے ہم سفید کہتے ہیں زیرہ, تو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے لیں, کالا زیرہ اور کلونجی, اور نمبر 3 لاکھ دانہ. کلونجی, کالا زیرہ اور لاکھ دانہ, ان تینوں چیزوں کا ہم وزن 50-50 یا 100 گرام لے کر پیس لیں, اور صبح شام آدھا چمچ اپنے استعمال میں رکھیں. پانی سے اس کو, سادے پانی سے آپ استعمال کر لیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ جو ہے ویٹ اس سے بھی کم ہو جائے گا, اللہ نے چاہا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صاحب ایک میں نے بات کہی تھی پروگرام کی ابتدا میں, بعض اوقات والد صاحبان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ ماں کی ہی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے, تو کیا باپ کا کوئی مقام نہیں ہے؟ بالکل, باپ کا بھی بہت بڑا مقام ہے, اور حدیث پاک میں باپ کو بھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دیا گیا ہے. جی. اور جو ہے باپ کی اپنی جگہ اہمیت ہے, بلکہ ایک جگہ تو جو ہے وہ ماں اور باپ دونوں کے بارے میں جو ہے وہ اکٹھا ہی بیان کیا گیا. جب عظمت بیان کی گئی تو ماں اور باپ دونوں کی بیان کی گئی. جی. تو دونوں کو جو ہے وہ جنت کا جو ہے وہ 2 دروازے قرار دیے گئے. تو لہٰذا جو ہے وہ باپ کی بھی قدر کرنی چاہیے, اور زیادہ جو قدر اور احترام ہے وہ باپ کا ہی ہے. والدہ کی خدمت زیادہ کی جائے. علماء نے یہ لکھا, فقہا نے لکھا
کہ والدہ کی خدمت زیادہ کی جائے گی اور باپ کا ادب و احترام زیادہ کیا جائے گا. اور ویسے بھی جو ہے ماں کے ساتھ تو آدمی بہت باتیں کر لیتا ہے, لیکن جو ہے والد کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کر پاتا, اور نہیں کرنی چاہیے. یعنی زیادہ ادب جو ہے وہ والد صاحب کا کرنا چاہیے, اور جو ہے وہ والدہ کی بھی خوب دونوں کی خدمت کی جائے. دونوں جو ہے وہ بندے کی اس دنیا میں آنے کا سبب ہیں, اور جتنی بڑی کسی کا ہوتا ہے نا, کوئی مہربانی کرتا ہے, احسان کرتا ہے, اس کا اتنا ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا بندے پر سب سے بڑا احسان ہوتا ہے. کیا بات, کہ وہ اس دنیا میں اس کے آنے کا سبب بنتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ اپنے والدہ کی خدمت کر رہے ہیں, احترام کر رہے ہیں, تو والد صاحب کا اس سے بڑھ کر ادب و احترام کرنا چاہیے. مرحبا. اور گھر کے اندر والد اور والدہ کی آپس کے اندر یہ عزت اور مقام کے عنوان پر ایک دوسرے کی بحث یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ والد والدہ کے اگینسٹ بات کر رہا ہے اور ماں باپ کے اگینسٹ بات کر رہی ہے. یہ انداز اسلام کا محبوب اور پیارا انداز اسلام کا یہ انداز نہیں ہے, اور یہ پسند بھی نہیں ہے. اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے دل میں باپ کی محبت اور عظمت کو جو ہے وہ پیدا کرے, اور باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کے دل میں اپنی ماں کا جو ایک احترام اور جو عزت ہونی چاہیے, جو فرما برداری ہونی چاہیے, اس کو پیدا کرے. یاد رکھیے گا کہ اگر بچہ باپ کا باغی بنے گا تو ماں کا فرما بردار رہے, یہ بھی کوئی گارنٹیڈ بات نہیں ہے. باغی جو ہوتا ہے نا, باغی جب بندہ بغاوت پر اتر آتا ہے تو پھر تو کوئی جسے یوں بولیں کہ یہ ہٹ دھرمی اور بربادی کا یہ وہ لیول ہے کہ اس سے اوپر پھر کچھ اور رہتا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, اللہ پاک نے جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى, کہ فرعون کے پاس جائیں کہ وہ بغاوت سرکشی کر رہا ہے, سر اٹھا رہا ہے, باغی تاغی ہے. تو باغی بندہ نہ بنے. آپ دیکھیے, ایک اور میں آپ کو عرض کروں, جرم جس نے کیا ہو نا, اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی معافی کی راہ نکل آتی ہے. قانون ہے, ملکی قوانین ہوتے ہیں, تو اس میں جرم کی سزا بھی ہوتی ہے, لیکن اس جرم کے ساتھ کوئی جسے یوں بولیں کہ اس کی معافی کا بھی کوئی نہ کوئی پہلو یا رستہ بعض اوقات موجود ہوتا ہے کہ آپ اس کا یوٹیلائزیشن کر کے اس میں معافی کی طرف آ سکتے ہیں. لیکن بغاوت کی جو سزا ہے نا, یہی ہوتی ہے کہ بس اب اس باغی سے زمین کو جو ہے پاک کر دیا جائے. تو یہ موت ہی ہوتی ہے سزا بغاوت کی. تو یہ بہرحال ایک انتہا درجے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. مختصر بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اولاد کے دل میں ماں یا باپ کے حوالے سے کوئی بغاوت والا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دشمن بن جائے باپ کا یا ماں کا. اور اس میں بعض اوقات والدین کردار ادا کرتے ہیں, اور یہ وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں پر والدین کی آپس میں کیا ہو جاتی ہے, علیحدگی ہو جاتی ہے. جب آپس میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو باپ یہ چاہتا ہے کہ یہ اولاد میری طرف آ جائے, ماں یہ چاہتی ہے یہ صرف کس طرف آ جائے, میری طرف آ جائے. یاد رکھیں, علیحدگی آپ دونوں کی ہوئی ہے, اولاد کی کوئی علیحدگی نہیں ہوئی. اولاد کے لیے باپ ہے اور ماں کیا ہے, ماں ہے. تو یہ اپنی جگہ ایک بات کیا ہے, یہ موجود ہے. تو یہ جن کے آپس میں اس طرح کی ڈسپیوٹ ہیں وہ بھی مہربانی کر کے یہ زہر اپنی اولاد کے دل میں نہ بوئیں. اور جہاں یہ ڈسپیوٹ نہیں ہے ان گھروں کے اندر بھی یہ کہنا تم ماں دی سنی ماں نے مگر لگا رمی, پیو دی سندا رمی, ساڈا تے کوئی جڑنا حال ہی کوئی نہیں, ذاتی تے کسے کھاتے جی کوئی نہیں. اس طرح کی باتیں نہ کریں. اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں, خیر والا بنائیں, عافیت والا بنائیں, سلامتی والا بنائیں اور خیر پائیں. سر یہ جو بچے ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ ماں کے ساتھ ہی رہتے ہیں جی, تو ان کے دل میں ایک بات تو ہے سلمان بھائی کہ ماں کی محبت دل کے اندر جو ہے رچ بس کیا بالکل ہی جو ہے وہ رچی بسی ہوتی ہے. ایسی بات ہے. تو باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے ماں کو نہیں ڈانٹے. صحیح. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس کے اندر جو ہے وہ ایک رشتہ, ایک جو ہے وہ تعلق ہے, تو وہ ایک دوسرے کی ڈانٹ کو نہیں لے رہے ہوتے, لیکن جو بچے اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے, والد صاحب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ گھر میں
ایسا رویہ نہ اختیار کرے کہ جس سے جو ہے وہ بچوں کے دل کے اندر کوئی ایسی بات پیدا ہو، منفی بات پیدا ہو. مرحبا، بڑی پیاری بات کہی. میں چاہوں گا خالد بھائی، عدنان بھائی، ماں کی عظمت اور خدمت کے حوالے سے کچھ آقا کریم کے ارشادات بھی بیان کیے جائیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کے مقامات کو بیان فرمانے والے ہیں، اور رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں والدین کی نیکی کے صلے کو اولاد کے لیے بیان فرمایا کانا ابوہما صالحا. اسی طرح وبالوالدین احسانا یا انشکر لی ولوالدیک، ان میں دونوں کا ہی تذکرہ ہے. اچھا، ماں جو ہے وہ بغیر باپ کے اس کا وجود نہیں ہے، اور جو باپ ہے بغیر ماں کے اس کا وجود نہیں ہے. دونوں ہی والدین کے اسٹیج پر جب آتے ہیں تو ایک ساتھ ہی آتے ہیں. اللہ کریم جل وعلا نے ان کا مرتبہ اور منصب ایسا رکھا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. تو میں نے پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان کا یہی بدلہ ہے، احسان کا یہی بدلہ ہے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ مزید ہیں کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی وجہ سے عطا ہوئی. تو جو والدین کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اس قدر نوازتا ہے. اور یہ بات زبان زد عام ہے، یعنی جب کہیں والدین کی یا ماں کی عظمت کا موضوع چھیڑا جائے تو یہ بات سب سے پہلے آ جاتی ہے کہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں تلے ہے، ماں کے پیر تلے ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مضمون کو بھی بیان فرمایا کہ جس نے اپنے ماں کے قدموں کو چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا. یہ ساری باتیں ہمیں اپنی ماں کی عظمت، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت گزاری کی طرف لے کر آ رہی ہیں. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جو مائیں ہیں وہ ان کو مقام اسلام دے رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچے کے سامنے اسلام پر عمل کریں تاکہ بچے کو اس کی عظمت صحیح طور پر سمجھ آ سکے اور بچے کے دل میں اسلام کی محبت ڈل جائے. جب اسلام کی محبت ایک ماں اپنی اولاد کے دل میں اتار دے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام ہی تو عزتیں دیتا ہے، پھر چاہے وہ ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے اور رشتہ دار ہوں. اسلام حقوق کا دین ہے، یہ حق ہر حقدار کو اس کا حق پہنچائے گا. ہر عزت دار کو عزت ملے گی تب جب بندے کے دل میں اسلام کی عزت ہوگی. اور یہ پہلی تربیت گاہ جو ماں کی گود کو کہا گیا نا سلمان بھائی، اس ماں کی گود میں اس پہلی تربیت کا حق ادا ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ ملک و قوم کے لیے بھی یہی بچہ سرمایہ بنے گا، خاندان کی عزت کا باعث بھی یہی بچہ بنے گا. اور اللہ نے چاہا تو اللہ نے توفیق دی. تو جس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ محترمہ نے امیر اہل سنت کی تربیت فرمائی ہے، اور آج دیکھیے بحمد اللہ اسلام کی عزت کا ایک سبب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ. یعنی اس کو اس تناظر میں بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب مسلمان کوئی اچھا کام کرتا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اسلام کی اچھی تصویر پیش کر رہا ہے، دراصل وہ اسلام ہی کو تو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اسلام ہی کا تشخص ابھر رہا ہے، اور اس کو عزت اسلام کے دم سے مل رہی ہے. کیا بات ہے خالد بھائی، بڑی زبردست بات کہی. امیر سنت کی والدہ ماجدہ کی بھی کیا بات ہے، اور آپ کے والد ماجد کی بھی کیا بات ہے کہ آپ کے والد ماجد حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، آپ قصیدہ غوثیہ کے ایسے عامل تھے. جب آپ قصیدہ غوثیہ پڑھا کرتے تھے تو جس چار پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے وہ ہوا میں معلق ہو جاتی تھی. تو قصیدہ غوثیہ کی بھی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں یہ اچھے اعمال، یہ اچھے اخلاق نصیب فرمائے، اور ہماری ان نیکیوں کا جو ایک اثر ہے اللہ ہماری اولاد کو بھی نصیب فرمائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے بارے میں، ام اطہار رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں یہ بھی بیان کیا کہ جہاں پر آپ کا انتقال ہوا اللہ کی رحمت سے وہاں کئی دن تک وہاں سے خوشبو آتی رہی. اور واقعی جو عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے سانچے میں رہ کر کے گزاری، اللہ کریم کی یاد میں گزاری،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری، اپنی عزت اپنی عفت کی حفاظت فرمائی، اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کا درس جذبہ اور سبق دیا، تو بس پھر ان کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی اونچے فرماتا ہے اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بناتا ہے۔ سلام ہو ام عطار رحمۃ اللہ علیہا پر کہ جنہوں نے ایسا ایک بیٹا جو ہے اس کی تربیت فرمائی کہ آج اس بیٹے کی برکت سے دنیا جہان کے اندر آپ دیکھیں کہ چہار دانگ عالم میں آپ کو لوگ ملیں گے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آئینہ دار بن کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کریم ان سب کا اجر و ثواب امیر سنت کو بھی اور ان کی والدہ ماجدہ کو بھی عطا فرمائے۔ خلیل بھائی سے انشاءاللہ ہم ام عطار رحمۃ اللہ علیہا کی منقبت کے اشعار سنیں گے اور پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم کی کروڑ کروڑ رحمتوں کی برسات ہو ام عطار رحمۃ اللہ علیہا کے مزار پر انوار پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، تاریخی پیاری امی پر ہو پیارے نبی کی خاص نظر، ہو پیارے نبی کی خاص نظر، تاریخی پیاری امی پر، تاریخی پیاری امی پر، ملت کو دیا ایسا بیٹا، ملت کو دیا ایسا بیٹا، سنت کا علم جس نے تھاما، ملت کو دیا ایسا بیٹا، سنت کا علم جس نے تھاما، قربان ہے ہمارے قلب و جگر، قربان ہے ہمارے قلب و جگر، تاریخی پیاری امی پر، ان سے عطار سی ہم کو نعمت ملی، حق ہو کیسے صدا ام عطار کا، ہو پیارے نبی کی خاص نظر، ہو پیارے نبی کی خاص نظر، تاریخی پیاری امی پر، سب اہل ملا کرتے ہیں دعا، سب اہل ملا کرتے ہیں دعا، ہم پر بھی رہے اس ماں کی عطا، سب اہل ملا کرتے ہیں دعا، ہم پر بھی رہے اس ماں کی عطا، ہم پر بھی رہے اس ماں کی عطا، ہو بارش رحمت شام و سحر، ہو بارش رحمت شام و سحر، تاریخی پیاری امی پر، مولا یہ گھرانہ شاد رہے، مولا یہ گھرانہ شاد رہے،
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ سن